बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। चालीस जी 19 रमज़ान जालिम की एक ज़र्ब से अली जख्मी हुए और 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। अली की शहादत जिस तरह 1400 साल गुजरने के बाद अब तक काबे में अली की आमद की गुफ्तगू है, अली की शुजाअत की गुफ्तगू है, अली की सखावत की गुफ्तगू है, अली की इबादत की गुफ्तगू है, अली के मोजज़ात अब तक ख़त्म नहीं हुए, बयान हो रहे हैं। अली की शख्सियत का हर अजीम पहलू तहरीर में भी है और तकरीर में भी, और अहाता नहीं किया जा सका। ज़ाहिर के शहादत भी इन तमाम मौज़ूआत के साथ अब तक ज़ेर बहस है। इसलिए कि अली की शहादत पर जितना भी सोचा जाए, बोला जाए, लिखा जाए, तो इस्लाम के मानने वालों की शख्सियत में, किरदार में हर आन इस्लाह होती रहेगी। और जिसकी उम्मत को सख्त ज़रूरत है, आलम इस्लाम को इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। और जितना गौर करेंगे आप कि अली की शहादत क्यों हुई, बहुत से मशहूर लोग दुनिया में कत्ल कर दिए गए और उनके कत्ल हो जाने पर किताबें भी लिखी गई। तो कहीं ना कहीं मुसन्निफीन ने ये लिख दिया कि ये गलतियां मौसूफ ने की, ये वजह कत्ल की जो थी नुमाया थी। और फिर ये कि अब ये नए दौर में तो बहुत आसानियां हो गई हैं, कत्ल करने से पहले मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। ये किया, ये गलती की, ये गलत पॉलिसी थी, ये गलत पॉलिसी थी, इसलिए कत्ल कर दिया जाए। इसलिए कत्ल कर दिया जाए। और यहाँ ये तय कर लिया जाए कि किसी को कत्ल करना है, और फिर ये भी तय कर लिया जाए कि कानूनन कत्ल करना है। तो फिर कोई छोटी से छोटी भी कानूनी बात
بڑی سی بنا کر کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھایا جا سکتا ہے۔ قانون 1400 سال گزر گئے، کوئی مورخ یہ نہیں بتا سکا کہ علی کو کس جرم میں قتل کیا ہے۔ کیا بات تھی؟ حاکم تھے تو وہ تفصیلات لکھ دیتے کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اچھا ایسا ہوا ہوگا، وجہ قتل تو کوئی نہ کوئی ہوگی علی کی بھی، لیکن کیوں نہیں لکھتے؟ اس کی تفصیلات پر گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اگر ایسا کریں تو امت کی اصلاح ہو جائے گی، اور جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، مطلب کوئی بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا، تو جب آپ ٹیچر کو بتائیں گے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، تو اس کی غلطیاں بچے کے سامنے آ جائیں گی، پھر اصلاح شروع ہوگی۔ تو علی کے قتل کی وجوہات اگر تفصیل سے بیان کریں مسلمان، تو ان تفصیلات کے آئینے میں پوری امت کے چہرے نظر آئیں گے، اصلاح بعد میں ہوگی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو علی کی اس لیے نہیں بیان کی جاتی کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ بڑا بدشکل نظر آئے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علی پر گفتگو کرتے ہوئے قیامت تک علی کی شخصیت کو کہیں خطرہ نہیں رہا کہ یہ آفتاب کبھی گہن میں آ جائے گا۔ یہ تو بیکار سی بات ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ صاحب ہم نے تیر مارا ہے، ہم نے علی پہ تنقید لکھ دی، اپنے ہوں یا پرائے۔ بقول ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جاتا، علی وہ آفتاب ہیں کہ جس علم کا چاہے علی کو آفتاب کہہ دیں، جس علم کا چاہے آفتاب کہہ دیں۔ علی کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور اس روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے کسی کا قتل ایک دن کی بات نہیں ہوتی، اور جب سیاسی قتل ہو اور جب طے کر لیا جائے اور ایک قتل پہ بہت سے لوگ متفق ہو جائیں اور سازشیں تیار ہونے لگیں، تو یہ ایک عمل ہے جو برسوں میں آپ سے آپ بنایا جاتا ہے، حالات پیدا کیے جاتے ہیں، حالات پیدا کیے گئے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ حالات پیدا کر دیے گئے اور قتل علی قریب آ گیا، لیکن اس سیاست کا جواب علی نے بڑی بصیرت سے دے کر بتایا، تم ہمیں قتل نہیں کر سکتے۔ اگر میں اسی پہ موضوع پہ بولتا رہوں تو 1.5-2 گھنٹے ہو جائیں گے، لیکن میں کسی اور طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ قتل کی تیاری علی کی کب سے تھی بتائیے؟ جب سے دشمنی آئی عربوں کے دل میں۔ دشمنی کب سے آئی؟ ظاہر ہے جب کعبے میں علی تھے تو اس وقت تو دشمنی نہیں آئی تھی۔ اچھا اس کے بعد طفلی ہے، جھولے میں جھولنا ہے، تو
تو اس وقت اگر کوئی چھوٹی موٹی حاسدانہ دشمنی کسی کے دل میں آئی ہے تو وہ وجہ قتل نہیں بن پائی. مطلب ابو جہل کا پلا ہوا سانپ جو تھا وہ علی نے 2 ٹکڑے کر دیا تو ابو جہل کے دل میں دشمنی آئی، لیکن کیسے اظہار کرتا؟ وہ بوڑھا تھا، یہ جھولے کا بچہ تھا. تو اگر ہم تلاش کریں تو ایسی چھوٹی موٹی دشمنیاں کہیں نہ کہیں علی کی بچپن میں بھی مل جائیں گی، لیکن بھرپور طریقے سے دشمن نے دیکھا. نظر بھر کے پہلی بار جب نبی نے بتوں کو برا کہا، اللہ ایک کا نعرہ لگایا اور علی سینہ سپر ہو گئے. اب وہ دشمنیاں جو محمد سے تھیں، ان دشمنیوں کا رخ علی کی طرف ہے. تو اب اس میں کمی نہیں ہوگی، ان میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر 12 سال کے ایک بچے سے دشمنی کا آغاز ہو اور وہ شخصیت 63 سال زندہ رہے تو کم سے کم 4 نسلوں کی دشمنیاں تو ہوں گی. تو 4 نسلوں میں عرب کے علی کی دشمنی پلی ہے. کہاں ہے ایسی شخصیت جس کی دشمنی پہ نسلیں گزر جائیں اور پھر وہ آفتاب رہے؟ 2-4 دشمن کسی کے پیدا ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے، دعائیں منگواتا ہے، عریضے بھیجتا ہے. مولا دشمنوں نے بڑا پریشان. 2 دعائیں مانگتا ہے نماز شب میں، فنا کر دے میرے دشمن کو، فنا کر دے میرے دشمن کو. یہاں دور دور کہیں بد دعاؤں کا پتہ ہی نہیں. کر بھی سکتے ہیں اور مقبول بھی ہو سکتی ہے. مجھے تو تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی نے اپنے کسی دشمن کے لیے کبھی بد دعا کی ہو اللہ کی بارگاہ میں. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ دشمنیوں کو پال رہے تھے اور علی بے نیاز تھے ان کی دشمنی. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ ظاہر محبتی میں کہتے ہیں، ہمدردی میں کہتے ہیں، ابھی ذرا دیکھ بھال کے پڑھا کیجیے، زمانہ بڑا خراب ہے. لیکن ہر ایک نہیں کہتا. اب وہ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. مثلا مصطفیٰ گردیزی صاحب ہم سے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ میں نے ایک بار پڑھا کے ساتھ نبی کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ جمع ہوئے وادی اقبا میں. تو مجلس کے بعد مصطفیٰ گردیزی صاحب کہنے لگے ان کے نام بھی بتا دیجیے. تو ایسے شجاع بھی بانیان مجلس ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق علمی حقائق سے ہے. دیکھیے تبرہ چھپایا جا سکتا ہے، حقائق چھپائے نہیں جا سکتے. تو مشورے لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں، تو لوگ علی کو بھی مشورے دیتے تھے، ایسا کر لیجئے. کیا کر لیجئے؟ دشمنیوں میں ذرا کمی کر لیجئے. لوگ مشورے دیتے تھے، ایسا کر لیجئے. دیکھیے ذرا یہ نہ کیجئے. مثلاً خلافت ملتے ہی علی نے اس کو معزول کیا، اسے معزول کیا، اسے معزول کیا.
عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ نہ کیجیے، دشمنیاں بڑھ جائیں گی، کہ میں دشمنیوں کے خوف سے ظالموں کو ان عہدوں پر بیٹھے رہنے دوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں علی کی زندگی کے، لیکن یہ معنی و بیان کے سمندر آباد ہیں اس میں اگر غور کیا جائے۔ میں ان کو ان کے منصب پر رہنے دوں، یا علی ایسا کر لیجئے، یہ چاہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر اور طلحہ کچھ انہیں مل جائے، یہاں پر ایسے اس طرح کر لیجئے۔ علی سن سکتی لیتے ہیں۔ پھر ایک دن علی نے بتا ہی دیا کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مالک نے میرے لیے ایک سمت مقرر کر دی ہے، علی اس سمت پر جا رہا ہے۔ علی اپنی سمت نہیں بدل سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ علی کے جملے جاہلوں کے لیے تو ہوتے نہیں۔ شہر علم اور اس کا دروازہ، یہ بھی ایک بڑی پرابلم تھی دشمنی کی، اس لیے کہ جاہلوں کی اکثریت تھی۔ علی کا علم سمجھنے والے کم تھے تو دشمنی اس پر بھی تو بڑھ رہی تھی۔ اور اگر کسی کم از کم علی والے کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو بڑی ہی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ اتنے بہت سارے فرقوں میں سارے فرقے صرف آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ صرف آپ کے علم کی وجہ سے۔ بڑی معلومات ہوتی ہے ان کے تو بچوں کی بھی، کبھی ان سے بحث نہ کرنا، وصیتیں ہیں بزرگوں کی۔ تو پتہ چلا کہ علم کے مقابل جہل بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایک وجہ نہیں تھی علی سے جو دشمنیاں بڑھ رہی تھیں۔ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ چونکہ عرب سرکار رسالت کے دشمن تھے، سرکار کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ اسکیمیں بناتے تھے قتل کرنے کی، علی کی وجہ سے ان کی اسکیمیں ساری ناکامیاب ہوئی۔ شب ہجرت انہوں نے مکمل فائنل طے کر لیا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے محمد کو، لیکن جب چادر ہٹائی تو اوس پڑ گئی، اس لیے کہ محمد نہیں علی تھے۔ دیکھیں محمد چلے گئے، جتنی دشمنی محمد سے پروان چڑھی تھی 13 برس، وہ ساری دشمنی چند لمحوں میں 13 برس کی محمد دشمنی ایک علی پر اتر گئی۔ محمد تو چلے گئے، اچھا اس نے بچایا سو کے، بڑھ گئی دشمنی۔ اب یہ بڑھتی جائے گی، اس میں کہاں کمی ہوگی؟ بدر میں آئے محمد کو قتل کرنے، سامنے آ گئے علی۔ احد میں پھر بدر کا انتقام لینے آئے، سامنے آ گئے علی۔ احزاب عرب کے تمام سیاسی پارٹیوں کو جمع کر کے حزب یعنی احزاب پوری عرب کی قوت لے کر محمد کو قتل کرنے آئے، خندق میں سامنے آ گئے علی۔ اب جب خندق میں ناکامیاب ہو گئے، ایک طوفان، ایک آندھی نے ناکامیاب کر دیا، احزاب کام نہ آئے، حزب کام نہ آئے، تو دولت کے سہارے
خیبر میں محمد دشمنی کو دولت سے تول کر تقسیم کر دیا مال کہ محمد کو قتل کر دو. آئے تھے محمد کو قتل کرنے، سامنے آ گئے علی. حنین میں 14,000 کا لشکر آیا، سب مل کر قبائل آئے تھے محمد کو قتل کرنے، سامنے آ گئے علی. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں دو باتیں بلکہ تین باتیں. یا تو اللہ چاہتا ہے کہ محمد دشمنی کا رخ علی کی طرف ہوتا جائے. میری مجال نہیں کہ میں یہ کہوں کہ محمد یہ چاہتے تھے کہ میری دشمنی کا رخ علی کی طرف ہو جائے. میں تو نہیں کہہ سکتا یہ. اللہ کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ سب کچھ کرتا وہی ہے. ارادے تو اس کی کے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کہہ سکتا. محمد کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن دونوں کو بچا لیجئے، اللہ کو بھی اور محمد کو. اللہ اور محمد کی ساری دشمنیوں کا رخ علی اپنی یہ ہے اللہ اور رسول سے محبت. اب بھی نہ سمجھے دنیا کے کلمے کے کیا معنی ہے تو پھر میں کیا بتاؤں. لا الہ کی دشمنی اپنے اوپر لے لی، محمد رسول اللہ کی دشمنی اپنے اوپر لے لی، اس لیے علی ولی اللہ ہو گیا. ہو گیا تو ہو گیا، اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ خامخواہ لوگ بحث کرتے ذات کے بارے. بھائی پہلے نہیں تھا تشہود میں علی ولی اللہ، جانے کیا کیا پہلے نہیں تھا اور اب ہو رہا ہے، اور جانے کیا کیا پہلے تھا اور ہم بھول گئے اور بعد میں یاد آیا کہ یہ رہ گیا پہلے تو تھا. جس رخ سے چاہے بحث کر لو. رخ ایک یہ ہے کہ اگر علی ولی اللہ تشہد میں ہو تو نماز کی دشمنی، اللہ کی دشمنی، یہودی اور عیسائی کی محمد دشمنی. اگر علی ولی اللہ تشہد میں ہو تو ہر دشمنی کا رخ علی ولی اللہ پہ آ جائے گا، لا الہ بھی بچتا رہے گا، محمد. صرف زبانی بحثی تو کرنی ہے. آپ کا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ عجیب بحث ہونے دیجیے. نہیں ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے تشہد میں. بھئی یہی کافی ہے؟ آپ کا یہ کہنا کافی ہے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہی تو علی کی کامیابی ہے. اس کے معنی پڑھا جا رہا تھا جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے، یا کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے. بھئی یہی تو علی چاہتے ہیں کہ بحث جاری رہے اور رسول تک نہ جائے، اللہ تک نہ جائے، مجھ پہ رہے. میں ہوں دفاع کرنے والا، دشمنیوں کا رخ ادھر رہے. یہ بھی علی کا معجزہ ہے. یہ بھی علی کا ایک معجزہ ہے کہ اب تک سینہ سپر ہیں، توحید کے سینہ سپر، عدل کے سینہ سپر، نماز کے سینہ سپر، روزے کے سینہ سپر، حج کے سینہ سے، یعنی جتنے ارکان دین ہیں کل کے کل آگے علی آ جاتے ہیں، سامنے علی. کوئی بھی فیصلہ دیکھ لیجئے اٹھا کے، بحث کہیں سے شروع ہوگی ختم یہاں ہوگی علی نے ایسا کہا تھا. اٹھا کے دیکھ لیجیے ساری کتابیں. تو آج 1400 سال کے بعد جب علی موجود تھے تو دشمنیوں کے رخ کس طرح ہوئے. وہ چھوٹے بچے جن کو بچپن میں علی نے سر توڑے تھے، ہاتھ توڑے تھے، وہ جوان ہوئے تو وہ آئے احد و خیبر و حنین میں. تو کیا اپنے بچوں کو دشمنیاں منتقل نہیں کی ہوں گی؟ کی. اور اگر نہیں کی تو دشمنیاں منتقل کروائی گئیں. کب؟ جب موقع تھا کہ علی کو قتل کر دیا جائے. اسی سے تکلیف شروع ہوئی تھی جملے سے. لیکن علی نے
بتایا کہ سیاست کے مقابل بصیرت کیا ہے. تم نے ارادہ کیا تھا مگر میں نے اپنے آپ کو قتل نہیں ہونے دیا. وہ وقت تھا جب نبی کے بعد حکومت کا فیصلہ ہوا. فیصلے میں یہ کہا گیا بھئی ہاں ہیں تو علی ہیں تو، لیکن اس لیے نہیں دیں گے خلافت ان کو کہ انہوں نے عرب کے ہر گھر سے ایک آدمی قتل کیا ہے، تو اب اس کے بھانجے بھتیجے نواسے پوتے سب کے دلوں میں علی کی دشمنی ہے، وہ علی کو قبول نہیں کریں گے. یہ اعلان علی نے نہیں کیا دشمنی کا، تو عربوں کے دل میں جو دشمنی پلی تھی وہ سقیفہ کی میٹنگ میں سنائی گئی. سنائی گئی تو کیا پتہ چلا؟ یہ جو لوگ کہتے کیا جانثار تھے، بس جیسے ہی سب نے لا الہ کہا پوری امت قربان ہو گئی. ارے قربان کی تو یہ دلوں میں کیا تھا؟ وہ تو دشمنیاں ختم کرنے آئے تھے، آپس کی دشمنیاں ختم کرنے آئے تھے. جانے آپس کی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن علی کی دشمنیاں دل میں بیٹھ گئی. دل تو صاف نہ ہوا. سرکار کو دل صاف کرنے آئے تھے، دل تو صاف نہیں ہوئی. اب کہتے ہیں سب کے ساتھ ہاں ایسا تھا اور ایسا تو تھا. تو جب یہ کہا گیا تو وہ جن کے بھانجے بھتیجے بیٹے پوتے تھے ان کو سب کو یاد آیا، ہاں بدر میں ہمارے والے کو علی نے مارا اور احد میں اور خندق میں اور خیبر میں. تو وہ سب آ گئے کہ اب موقع ہے محمد نے علی کو قتل کر دو. یہ جملہ کہا ہی اس لیے تھا کہ سب آئیں پیش میں اور جا کے علی کو مار دیں، قصہ ہی ختم ہو جائے گا. تو جیسے شب ہجرت میں محمد کے قتل کرنے کا پلان بنا تھا، شب سقیفہ علی کو قتل کرنے کا پلان بنا. وہاں بھی اللہ نے محمد کو بچا لیا، یہاں علی کو بچا لیا، یا اپنی بصیرت سے علی نے اپنے آپ کو بچا لیا. وہ جملہ میں نے شروع میں کہا نہیں تھا، اب کہتا ہوں کہ علی نے اپنے صبر سے اپنے قتل کو ٹال دیا. اگر تلوار نکال لیتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی. صبر کیا. تو یہاں پر میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں اور اس پر بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ علی کے لیے بعد نبی قتل ہو جانا آسان تھا، اپنے کو بچانا مشکل. مرضی الہی یہ تھی کہ قتل نہ ہونا بلکہ بچانا ہے. اس جملے کی اہمیت ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی. کبھی کبھی قتل ہونا مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہے. بعد نبی 40 ہجری تک علی کے لیے جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، لیکن علی نے جی کر دکھایا. جی کر دکھایا اس لیے کہ علی ایک عزت دار موت چاہتے تھے اور شروع سے اس کے طلبگار تھے. یوں ہی نہیں شب ہجرت 40 تلواروں کے سائے میں لیٹ گئے، شہادت کی طلب کی جو لیتے تھے. ایسے ہی نہیں اتنے بڑے لشکر کے مقابل تنہا بدر میں علی چلے گئے تھے. ابھی تو 24 برس کی عمر تھی، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بدر کے بعد عقد ہوا ہے، ابھی تو صحرے کے پھول نہیں کھلے تھے اور شہادت کی طلب. تو ہتھیلی پہ جان رکھے شہادت کی. تیری بارگاہ میں اگر یہ جان قبول ہو جائے نذرانہ تو کیا کہنا. مشکل گھڑی تھی احد کی، سب تو جا چکے تھے پہاڑوں پر. علی اپنے کو بچائے کہ محمد کو بچائے. تو شمع رسالت کے پروانے بن کر یوں چلے چاروں طرف علی کے گرد کہ یا ذوالفقار کی پرواز نظر آتی تھی یا علی کی چمکتی ہوئی دو آنکھیں نظر آتی تھی. خطرے میں اپنے آپ کو ڈال کر
علی اپنی جان کو یوں لیے تھے کہ اگر آج ہی شہادت ہو جائے، ناقد محمد تھے، چاروں طرف علی تھے، گویا آج ہی رسالت کے صدقے ہو کر شہادت دینا چاہتے۔ مشکل گھڑی تھی جہاں سب پیچھے ہٹے تھے عمرو کو دیکھ کر۔ عمرو ابن عبد ود ہر ایک قصیدے پڑھ رہا تھا، وہاں علی کہہ رہے تھے انا لہو۔ یہ جملہ آج تک کسی نے تاریخ میں کہا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے تھا مجھ کو بھیج دیجئے، لیکن جب علی کہتے تھے عمرو ابن عبد ود ہے یہ، تو علی کہتے تھے انا لہو، اس کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں ہوں۔ اسی لیے دیکھیے علی کے اس جملے کا ترجمہ کر کے رسول نے بھیجا کہ آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، اس کے لیے میں ہوں۔ یعنی کفر کے قتل کرنے کے لیے کل ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے میں ہوں، انا لہو۔ تو شہادت ہاتھ پہ رکھے ہوئے اب تو جان کا نذرانہ لے لے۔ عجیب بات ہے کہ ادھر علی یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی جان نذر کر دوں ہر لڑائی میں، اور ادھر امت علی کے جانے پر آپس میں خوشیاں مناتی۔ آج تو لاش آئے گی، آج تو بہت سخت مقابلہ ہے، دلوں کا حال کوئی کیا جانے خدا کے سوا۔ اور اصحاب نبی اور امت نبی جو کچھ آپس میں باتیں کرتے تھے، وہ کسی کو کیا پتا کیا باتیں کرتے تھے، ہم کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا۔ وہ تو جب پدک کا خطبہ دینے فاطمہ زہرا دربار میں آئی، کہا تم وہ نہیں تھے کہ جب میرا شوہر لڑنے جاتا تھا تو تم خوشیاں مناتے تھے کہ آج علی کی لاش آئے گی، لیکن جب بھی میرا شوہر آیا تو قاتل کا سر ہاتھ میں، ظالم کا سر لے کر فاتح آیا، اور تم اس کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے مسلمان عید کا چاند دیکھتے ہیں۔ تمہاری تمنا تھی کہ علی مارے جائیں، تو بی بی اگر نہ بتاتی تو ہمیں یہ بات نہ معلوم ہوتی۔ آج تو لاش آئے گی، تو وہ سوچ رہے ہیں لاش آئے گی، یہ نہیں پتا کہ علی جا کیوں رہے، وہ تو گئے ہیں جان کا نذرانہ لے کے اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حنین میں ہزاروں کے مقابل تنہا علی، یہ کیا ہے؟ شہادت کی طلب، شہادت کی طلب۔ سورہ برات سنانے جانا، پورا مکہ گرد ہے، خود علی کہہ رہے ہیں دانت پیس رہے تھے جب ہم مشرکوں اور کافروں پر تبرہ کر رہے تھے، تو ان کا بس نہیں تھا کہ علی کے ٹکڑے کر کے ابو قبیس کی پہاڑیوں پر پھیلا کے پرندوں کو کھلا دیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، اور ہم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ تلاوت نہیں ہے سورہ توبہ کی، یہ علی کی شہادت کی طلب ہے۔ یہ فتح مکہ شہادت کی طلب ہے۔ تو بچپن سے جو شہادت طلب کی ہے، تو یہ عمر آ گئی 63 کی کہ جمل کی لڑائی میں مالک اشتر نے دیکھا کہ علی نکلے، تو بھئی حاکم بھی ہیں اور امام بھی ہیں، وہ رول تھوڑی ہے کہ میدان میں جب سپہ سالار ہو، کمانڈر ہوں، علمدار ہوں، تو بڑا شخص جو ہے وہ تھوڑی لڑتا ہے، کہیں بھی طریقہ نہیں، کبھی نہیں لڑا۔ بڑی فتوحات اسلام میں ہوئی، فتوحات ہو گئی، ایران فتح و فلانا ہو گیا، کوئی گیا جا کے فتح کر لیا، جس نے بھیجا تھا وہ بیٹھا رہا مدینے میں، لیکن اسی کو فاتح کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایران فتح ہو گیا، توران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، فتح کیا کسی اور نے، جو مدینے میں بیٹھا رہا کہتے ہیں اس کو فاتح، فلاں فاتح، ایران فاتح۔ یہ عجیب فارمولہ ہے۔ تو یہ فارمولہ یہاں کیوں نہیں کہ یزید شام بیٹھا تھا
لشکر بھیجا تھا، حسین کو قتل کیا، تو قاتل شمر کیوں ہے؟ یزید کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلا جس کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو واقعہ معلوم ہے، شاید بچے بھول گئے ہوں، کبھی سنا ہو کہ جب بحث اٹھی کہ حسین کو کس نے قتل کیا، تو یزید نے کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اس نے حسین کو قتل کر دیا۔ جب اس نے سنا تو اس نے اس کے خلاف بیان دیا۔ آخر میں ایک بورڈ بٹھایا یزید نے، کبھی بتاؤ حسین کو کس نے قتل کیا؟ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا ذرا جان امان میں ہو تمہیں بتا دوں، جب جس نے دولت خرچ کی، جس نے دولت سے لشکر خریدے، اسلحے خریدے، جس نے فوج جمع کی اور پھر اپنے حکم سے فوج کربلا بھجوائی، جس کی دولت خرچ ہوئی، وہ ہے قاتل کا۔ وہ کون تھا؟ وہ تو۔ تو اس طرح اصل قاتل کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم آج دن بھر پڑھیں گے اللہم لعن، لیکن اصل قاتل کون ہے؟ ابن ملجم نہیں ہے، جس نے ابن ملجم کو بھیجا۔ یہ تو ہے، یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ شمر بھی قاتل ہے، ابن ملجم بھی قاتل ہے۔ بڑا مجرم کون ہے؟ بڑا قاتل کون؟ قاتل اول کون؟ ظالم اول کون؟ یہ عمل عاشورہ سے پوچھیے، دعاؤں سے پوچھیے، صنمیہ قریش دعا سے پوچھیے، بغیت الابرار میں جو ہے، تو سمجھ لیں نا، شہادت کی طلب ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب شہادت کی طلب ہے تو جس کو اتنی طلب ہو، جب مل جائے گی تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا مجھے بتائیے۔ تو کائنات میں کوئی ایسا انسان ڈھونڈ کے لائیے جس نے شہادت کے آثار پائے ہوں اور خوشی کا نعرہ بلند کیا ہو۔ کائنات میں ایک ہی انسان ہے کہ جو اپنے بچپن سے شہادت کا طلبگار تھا اور فتح مکہ اور صفین اور جمل اور نہروان تک طلبگار رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ضرب میرے سر پہ پڑی تو اب اس کو شہادت قریب ملی، تو اس نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب، آج میں کامیاب۔ کس بات کی کامیابی ہے؟ شہادت ملنے کی کامیابی ہے۔ ایک شہادت میں علی کے بہت سے مسئلے حل ہو گئے۔ جو علی کو خدا کہہ رہے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے ہمارا خدا مرے گا نہیں، تو اس وقت علی مسکرایا کرتے تھے نصیر کی باتوں پر، کہتے خدا مرے گا نہیں، یہ علی خدا ہے۔ تو پشتوں پہ رب الکعبہ کہہ کے بتایا کہ اب بتا جس کے سجدے میں میں تھا وہ خدا ہے یا میں خدا ہوں؟ معاذ اللہ، جتنا علی نے کنڈم کیا ہے اس فلسفے کو کہ شخصیت کو خدا مان لیا جائے، کائنات میں کسی نے کنڈم نہیں کیا۔ اس پر یہ حال ہے کہ اگر بھولے بھٹکے نصیری کبھی اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کو مارنے دو، تو اس میں علی کی تھوڑی معاذ اللہ کوئی خطا ہے۔ کمعقل ہیں، احمق ہیں، آپ بڑے ذہین ہو، کمعقلوں کو چھوڑ دو۔ اب اللہ سے پوچھ لو کہ جو بے وقوف ہیں ان کے لیے جنت و جہنم ہے کہ نہیں ہے، علماء سے پوچھ لو، فتوے میں دیکھ لو۔ احمقوں کے لیے حساب کتاب نہیں ہے، پاگلوں کے لیے حساب کتاب نہیں ہے۔ نصیری پاگل ہے۔ پاگل کس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ زندہ کر دیا جائے
اور دیکھ بھی لے کہ میں مر گیا تھا اور پھر زندہ کر دیا تو اس پہ شکر کرے کہ مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا، اس کے بعد بھی وہی حرکت کر رہا ہے پھر مرنے والی، پھر مرنا چاہ رہا ہے، یہ پاگل پنی تو ہے میں اب تو یقین ہو گیا کہ تو ہی خدا ہے اس لیے کہ تو نے زندہ کر دیا۔ اب اس پہ بحث اٹھ گئی کہ صاحب یہ کیا بات ہو گئی، جب ماری ڈالا تھا تو زندہ کیوں کیا؟ ابھی شروع میں نے کہا تھا نا بہت آسانی سے لوگ علی پہ تنقید کر لیتے ہیں، تنقید کرنا بہت آسان ہے اور کبھی کبھی غلطی شاگردوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا یہ کیا ہوا، سمجھایا کیوں نہیں، سمجھاتے ایک دم سے مار دیا اسے۔ علی تک بات گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا سمجھایا نہیں، تبلیغ نہیں کی، قتل کر دیا۔ باہر نکلے ٹھوکر ماری کا اٹھ نصیر اٹھ، زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہو گیا تو بلا کے کہا عبداللہ ابن عباس میں تو نہ سمجھا سکا، اب تم سمجھا۔ تو زندہ اس لیے کیا تھا کہ اعتراض ہوا تھا، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، تبلیغ کا راستہ کھولا تھا علی نے اس لیے بڑا شوق ہے تبلیغ کا، لو کر لو تبلیغ۔ تو جب یہ طے ہے کہ اس دور میں نصیریوں کو کوئی نہ سمجھا سکا تو اس دور میں کون سمجھا؟ وہ تو علی کا دور تھا، دلیل قائم ہو جاتی قرآن سے اور حدیث سے۔ اب تو جاہلوں کا دور ہے، اب کون دلیل قائم کرے؟ پاگل تو پھر پاگل، وہ تو بات کسی کی سمجھتے ہی نہیں، سمجھے نا؟ تو جہاں پر علی پر اعتراض ہو رہا تھا لیکن وہاں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے حجاج سے کہا تھا، دانا تھی عقل مند تھی، اس نے احمقانہ بات نہیں کی، بوڑھی ہو گئی تھی حالانکہ، جبکہ 60 سے اوپر کیا عالم ہو جاتا ہے، مگر وہ 80 کی تھی، اور اس نے کہا تھا سن، قرآن میں اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا کہ یہ جو تم کو خدا کہہ رہے ہیں عیسائی، کیا تم نے ان کو سکھایا ہے کہ یہ تمہیں خدا کہا کرے؟ تو ان کا نہیں، میں بری ہوں اس سے، میں نے ان سے نہیں کہا مجھے معاف کر۔ تو عیسیٰ کو ایک قوم نے خدا کہا تو عیسیٰ سے سوال طلب ہوا، علی کو نصیریوں نے خدا کہا، اللہ نے پلٹ کے علی سے نہیں پوچھا۔ وہ بھی بے نیاز ہو گیا، یہ بھی بے نیاز ہو گیا، تبلیغ کرتے رہے، اب کچھ نہیں۔ تو اس میں بھی راز تھا، راز سمجھ میں آ جائے تو لوگ نصیریوں کو برا نہ کہیں، اس لیے کہ علی پہ تبرہ شروع ہونے والا تھا، قدرت نے جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کس پہ تبرہ کر رہے ہو، جو خدا بننے کے لائق ہے اس پہ تبرہ۔ بہت ہلکے لوگ ہیں آپ، بہت تھکے ہوئے لوگ ہیں، اب ایسا بھی کیا روزہ ہے، ایسا بھی کیا روزہ، یہ تو دیکھیں نا پورے مہینے روز ایسا ہی رہتا ہے، اتنی پریشانی کیا ہے۔ تقریر تو ختم ہو گئی، تقریر تو ختم ہو گئی، علی نے دلیل قائم کر دی اس سے پہلے کہ رب پوچھتا کہ یہ نصیری کو میں خدا کیوں کہنے لگے، تو علی نے اپنے سر کو 2 ٹکڑے دیکھ کر کہا فستو برب الکعبہ، میں رب نہیں ہوں، رب وہی ہے۔ یہ ہے بصیرت، ضرب لگنے پر بھی توحید کی ہی بات کی، کامیابی اپنی، بات توحید کی، اپنی کامیابی۔ لیکن امام کی ایک پہچان ہے کہ صرف اپنی کامیابی کا اعلان نہ کرے، امام وہی ہے جو اپنی امت کی کامیابی کا بھی اعلان کرے۔ علی نے امت کی کامیابی کا اعلان پہلے کیا، اپنی کامیابی کا بعد۔
جب حدیث قصہ ہو چکی تو علی نے کہا یا رسول اللہ اس کا ثواب یہ کہ جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے گی فرشتے آ کے اسے گھیر لیں گے اور مغفرت کی دعا کریں گے. تو علی نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میرے شیعہ بھی کامیاب اور میں بھی دیکھا آپ نے شیعوں کی کامیابی پہلے ہے. تو یہ کیا اس بات پہ کامیابی ہے کہ آپ علی پہ تنقید کرو اور آپ کامیاب شیعہ ہو؟ آپ علی ولی اللہ پہ بحث کرو آپ کامیاب شیعہ ہو؟ نہیں، آپ احمق ہیں، کم عقل ہیں، آپ نصیری سے بھی گئے گزرے ہیں. جو لوگ ایسی بحث کریں، آپ سے مراد کبھی کبھی آپ نہیں ہوتا، آپ بہت دور آپ ہوتا، یعنی آپ کے درمیان کئی قرآن درمیان 7 سمندر پار وہ آپ. اب آپ کہیں گے کون آپ؟ جو آپے میں نہ ہو، دشمنی علی میں وہ آپ. کچھ تو برب الکعبہ. کعبے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے، مسجد پہ ختم ہوئی ہے. ایسی کسی کی زندگی تو ہو جو خدا کے گھر سے خدا کے گھر پہ ختم ہو جائے، ایسی طاہر زندگی. تو علی سے زیادہ بھی ربط ہے توحید کو کسی اور سے. اللہ اللہ کہیں اور بھی ہے ذکر علی کے علاوہ. وہ کہاں، کدھر، کون سا اللہ؟ اللہ تو اچھا ہی لگتا ہے ذکر علی کے ساتھ. برا نہ مانیے گا اور جملے نہ پکڑیے گا اور کوڈ نہ کریے گا. کہیں علی کے بغیر جہاں بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے وہ سوکھا اللہ ہے. یہاں تو اس کی تو کتاب کے لیے اعلان ہے ہر خشک و تر ہے، تو تری تو کتاب میں بھی ہے، تو توحید میں نہیں ہوگی. تو کہو نا کہ ترائی توحید کی ہوئی ہے علی کی وجہ سے. اب یہ ترائی کے معنی میں نے کئی لے لیے، کھیتوں والوں کے سمجھ میں بھی آ جائے اور باغ والوں کے بھی سمجھ میں آ جائے اور سبزی کھانے والوں کے سمجھ میں بھی آ جائے اور ٹھنڈک محسوس کرنے والوں کے سمجھ میں بھی. توحید کی ٹھنڈک کا نام ہے علی. توحید کے آبشار کا نام ہے علی. توحید کی کھیتی کا نام ہے علی. تو اس لیے کہا ذکر بلند کر دیں گے. نام ہی علی رکھا اللہ نے تاکہ قیامت تک جہاں ذکر ہو بلندی بلندی بلندی. کہاں ہے بلندی؟ آج یوم شہادت ہے، کتنے مارے گئے، کہاں اس طرح کے اجتماع ہوتے ہیں کسی کے قتل پر اور مرنے پر. اور اگر آپ شہادت کہیے، ارے کسی دیش چلے جاؤ، پردیش چلے جاؤ، اسی طرح ذکر علی، جلوس، تابوت، ذکر علی. یہ ذکر بلند کیا ہے اس میں، تبھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے. جگہ جگہ، شہر شہر، نگر نگر، ہر جگہ اس وقت 21 رمضان یہ اس کی طرف سے ہم کو عطیہ ہے. ان کا تو ذکر بلند ہے، ہم کو ثواب میں اللہ نے شامل کیا. تم یوں کرو ذکر علی، تم یوں کرو ذکر علی. وہ ذکر اللہ کرتے تھے اس لیے ہم ذکر علی کرتے ہیں. اس میں کیا پریشانی ہے؟ ہم ڈائریکٹ کہاں اللہ کو سمجھ سکتے ہیں اور کہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم کیا جانیں. یہ تو علی تھے جو کہتے تھے سارے پردے نگاہوں سے ہٹا لیے جائیں. یقین یہاں یقین ہی نہیں ہے. یقین ہوتا تو یہ چور بازاری ہو رہی ہوتی. یقین ہوتا اور اللہ کے مہینے میں شکر غائب ہوتی. یقین ہوتا اور پھلوں کی قیمت یہ ہوتی.
تو غریب لوگ نہ خربوزہ کھا سکتے ہیں نہ انگور، بیسن اتنا مہنگا کہ ایک پھلکی سے زیادہ حصے میں گھر میں نہیں آ رہی ہے، اللہ پہ یقین ہے، بڑا یقین، بڑا یقین ہے، اپنے رزق پہ تو یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو کم از کم جس کو یقین تھا اس کا ذکر تو کر لو۔ علی والا یقین کسی میں پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ علی کا یقین تھا، یہ علی کا یقین تھا کہ پہلی رمضان سے 18 رمضان تک روز منبر پہ 10، ادھر حسن ادھر حسین، اور خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام حسن سے پوچھتے بیٹا رمضان کی کتنی راتیں گزری، پھر حسین سے پوچھتے بیٹا رمضان کی کتنی راتیں گزری، بیٹے کہتے بابا 15 راتیں، تو کہتے اب چند راتیں اور رہ گئیں، اب چند راتیں، اور پھر 18 راتیں گزر گئیں، اور جب 19ویں رات آئی اور اب جو مسجد پہ بیٹھے مغربین کی نماز کے بعد، افطار کے بعد خطبہ دینے، تو سب سے پہلے سر اٹھا کر آسمان پہ، اب وہ جو 19ویں کی شب آئی تھی کوفے میں جس کا آغاز ہوا تھا، تو اس کے لیے یہ ہے تاریخ میں کہ گہرے سیاہ بادل کوفے میں چھائے تھے اور چاروں طرف سے ایک سرخی سی نظر آتی تھی، اور وہ سرخی کناروں سے آ کے درمیان میں چھا رہی تھی کالے بادلوں میں، تو بے اختیار علی نے کہا کہ آسمان کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ علی وہ رات آ گئی جس کی خبر مخبر ساجد دے گئے۔ دیکھیے وہ گھر جب پہنچے ہیں اور جھنکار کی آواز آئی ہے، دروازہ کھولا ہے، ازبق بن نباتا یہ تلواروں کی جھنکاریں کیوں ہیں؟ کا لشکر آیا، کہ کیوں؟ کہا آپ کی حفاظت کے لیے۔ کا کیا ضرورت؟ کہ کئی خطبوں میں آپ نے اپنے قتل کی خبر سنائی ہے، اس لیے حکومت وقت کے اراکین آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ کئی دن سے شہر میں ایسے لوگ دیکھے جا رہے ہیں جو کوفے میں چھپ کر آئے، اور وہ جب باہر نکلتے تو اپنے منہ کو کپڑوں سے چھپا کر، عمامے سے منہ کو باندھ کر نکلتے ہیں۔ اور آج تو یہ بھی ہوا کہ 2-3 آدمی لوہار کی دکان پر پہنچے تھے اور اپنی تلوار کی دھاروں کو تیز کروا رہے تھے، جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ فرار ہو گئے۔ اس لیے سب نے انتظام کیا ہے کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف پہرا دیا جائے۔ ازبق بن نباتا، محمد حنفیہ ابن حذیفہ جس کی موت آئی ہے اس کی موت تم روک نہیں سکتے، اور جس کی نہیں آئی اس کی موت تم بلا نہیں سکتے۔ کیوں ان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ انہیں گھر بھیج دو، انہیں گھر بھیج دو، انہیں جانے دو، لشکر کو جانے دو۔ حذیفہ کہتا ہے لشکر واپس ہوا تو میں بھی نڈھال کہ علی نے ہماری خدمت قبول نہیں کی، زرہ میں پہنے رہا، تلوار میں نے کمر سے نہیں الگ کی، سر کا خود بھی نہیں اتارا، اسی طرح میں بیٹھ گیا گھر کے صحن میں جا کے، اور دیوار سے جو ٹیک لگائی تو نیند آ گئی۔ نیند جو آئی تو آنکھ تو اس وقت کھلی جب میری زوجہ، میری بیوی مجھے چھنجوڑ کے کہہ رہی تھی کہ وائے ہو تیری نیند پر، خاک ہو تیری نیند پہ، کیا سوتا ہے؟ ارے دیکھ مسجد کوفہ سے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی، ارے دیکھ
یہ جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں بار بار لوگ علی کا نام پکار رہے ہیں، ہوا کیا؟ جزاک اللہ۔ پورے سال ہم یا علی مدد کہتے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں اس وقت کہ جس وقت علی کو دفن کر کے حسن آ چکے، قبر بن چکی۔ 21 کو صبح آنکھیں بند ہوئیں، دوپہر ہوتے ہوتے شہزادے نجف میں علی کو دفن کر کے آ چکے۔ اب تو ہم پرسے کے لیے بیٹھے ہیں، زینب کو پرسا دیں، ام کلثوم کو پرسا دیں، رقیہ بیوی کو پرسا دیں، عباس کو پرسا دیں، ارے نہیں، بیوہ ام البنین کو پرسا دیں۔ میرے مولا کی شہادت کا روز، ہم سب کرسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ حذیفہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا چلا، رات اندھیری تھی، بادل چھائے تھے، لیکن میدان میں نے دیکھا کہ بجلی کڑکی تو میدان میں روشنی سے پہلے میں نے دیکھا ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا۔ دوڑ کر میں نے اس کے گلے میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اسے گرایا۔ اب جو میں نے دیکھا تو اس کے ابا کے نیچے جو تلوار چھپی تھی اس میں لہو کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ پیچھے سے مسجد کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہا حذیفہ یہی ابن ملجم ہے، اس نے علی کو قتل کیا ہے، اس کو جانے نہ دینا، اس کو جانے نہ دینا۔ ابن ملجم کو باندھ لیا گیا، رسیوں سے باندھ کر تمام کوفے کے لوگ، اور پھر ابن ملجم کو عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر کے حوالے کر دیا گیا، ان کی نگرانی میں بھیج دیا گیا۔ یہاں حذیفہ کہتا ہے میں بھاگتا ہوا مسجد میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ امام حسن سامنے تھے اور علی کہہ رہے تھے حسن ان کی نماز پوری کرو، میں بیٹھے بیٹھے تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ علی نے اپنا سجدہ آخر پورا کیا، نماز ختم ہوئی۔ حذیفہ کہتا پھر میں نے دیکھا کہ محراب کی مٹی مٹھی میں بھر بھر کے علی اٹھاتے اور زخم میں بھرتے جاتے اور کہتے فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ۔ آج علی کامیاب۔ اب یہ تو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو مولا کے 18 بیٹے تھے۔ کسی بوڑھے کے لیے 2 بیٹے 4 بیٹے کافی ہوتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے۔ علی کے بھرے گھر میں 18 بیٹیاں، ماتم کرنے والیاں بھی، جنازہ اٹھانے والے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بیٹی ایک ہو تو باپ کے جنازے پہ بہت روتی ہے پیٹ پیٹ کر۔ سیدہ اکیلی تھیں تو نبی کا جنازہ سونا نہیں رہا۔ علی کی 18 بیٹیاں تھیں تو بال کھول کر بابا کے جنازے کو بڑے دھوم سے رخصت کیا، مگر ہائے حسین کی بیٹیاں تھیں تو مگر ہاتھ بندھے تھے، اگر روتی تھی تو نیزہ مارا۔ علی نے کہا اپنے بیٹوں سے کہا ایک گلیم لاؤ، گلیم کمبل لاؤ، تب بچھا دو، مجھے اٹھا کر اس میں بٹھا دو۔ کہا کمبل کے کونے پکڑ لو، اب مجھے لے کر چلو، اب مجھے لے کر۔ سلطان امامت کی سواری چلی، سلیمان ولایت کی سواری چلی، تاجدار عرب و عجم کی سواری چلی، لیکن ابھی
مسجد کوفہ کے صحن تک علی پہنچے تھے کہ ٹھہراؤ، روکو میری سواری کو، روکو، گلین کو زمین پہ رکھ دو۔ دیکھا سامنے آفتاب طلوع کر رہا تھا، ایک بار سورج کو دیکھ کر کہا تو گواہ ہے نا، جب بھی تو نے اپنا سر افق سے نکالا کبھی تو نے اس وقت علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا، تو نے علی کو رب کے سجدے میں پایا ہے۔ اور یہ کائنات میں کوئی نبی کوئی ولی نہیں کہہ سکا جو جملے علی نے اب کہے۔ آسمان کو دیکھ کر کا پروردگار محشر کے دن جب تیرے انبیاء، تیرے اوصیاء، تیرے ملائکہ مقربین، انبیاء اولو العزم سب تیرے دربار میں آ جائیں تو سب کے سامنے تو گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ دیکھیے علی نے اپنی عبادت کا گواہ صرف خدا کو بنایا ہے، کسی اور کو نہیں بنایا۔ اور پھر حکم دیا اٹھاؤ مجھے لے چلو۔ ابھی بیٹے اٹھا کر علی کو چلے تھے کہ صدر دروازے سے مسجد کوفہ کے سیاہ برقعوں میں، چادروں میں کچھ عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں، اور آتے ہی ایک عورت نے بڑھ کر کہا حسن مجتبیٰ شہزادے، شہزادی زینب نے کہا میرے بابا کو جلدی لاؤ ورنہ ننگے سر زینب کوفے کے بازار میں آ جائے، میرے بابا کو جلدی لاؤ ورنہ زینب صحن مسجد میں آ جائے۔ کنیزوں سے کہا حسن مجتبیٰ نے واپس جا کر میری بہن سے کہو ہم جلدی بابا کو لاتے ہیں، دروازے پر تم لوگ منتظر رہو۔ سواری علی کے گھر کے دروازے تک پہنچی تو بیٹوں سے کہا بچوں سب کو واپس کرو، گھر کا دروازہ قریب ہے، ابھی بیٹیوں کے رونے کی صدا آئے گی، ایسا نہ ہو کہ زینب کے رونے کی صدا نامحرموں کے کانوں تک۔ سب سے کہو جائیں، سب سے کہو جائیں۔ روتے ہوئے اصحاب و انصار رخصت ہوئے وہیں سے، بیٹے علی کو لے کر چلے۔ ابھی عصمت سرا کے دروازے تک پہنچے تھے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے علی کو لے کر بیٹے کہ پردہ ہٹا اور زینب باہر آئی اور اپنے آپ کو علی پہ گرا دیا کہ بابا کیا زینب یتیم ہو گئی؟ زینب یتیم ہو گئی۔ اب خود سوچئے کہ زخمی علی کو بیٹے بھی سنبھالے تھے، گھر میں بیٹیوں نے سنبھالا، کہتے ہیں ایسا انتظام چاروں طرف سب مصروف تھے، بستر لگایا گیا، دونوں طرف تکیے رکھے گئے، علی کی پشت پر تکیے رکھے گئے۔ علی نے کہا بھی میں بیٹھوں گا، مجھے لٹانا نہیں، لیکن جیسے ہی بٹھایا گیا علی کو سب نے دیکھا مسلسل دروازے پہ نظر ہے، مسلسل دروازے پہ نظر ہے۔ آپ کو پتا ہے اس لیے کہ 2 دن پہلے صفین کے لشکر کی نگرانی کے لیے حسین کو بھیج چکے تھے، حسن ساتھ تھے، حسین نہیں تھے۔ یہ دروازے پہ نظر ہے، میرا حسین کب آئے گا، میرا حسین کب آئے گا۔ افطار کا وقت تھا کہ دروازہ کھلا، شور ہوا حسین ابن علی آئے، دوڑ کر بیٹا باپ سے لپٹ گیا، حسین آ گیا۔ علی نے حسین کو اپنے سینے سے لپٹا دیا۔ جب حسین آ گئے تو پھر علی نے کہا زینب افطاری کا سامان دسترخوان پہ لگاؤ، سب روزے سے ہیں، بچیاں بھی روزے سے ہیں، میرے بیٹے بھی روزے سے ہیں۔ افطاری کا سامان کیا؟ کھجور، نمک، سادہ پانی۔ ہم بھی بیٹھیں گے اپنے بچوں کے ساتھ، ہم بھی بیٹھیں گے۔ ہم پورے گھر کو اپنے دیکھنا چاہتے ہیں آج، اپنے اس بھرے گھر کو، لیکن کہتے ہیں جب دسترخوان پہ علی بیٹھ گئے اور ساری بیٹیاں اور بیٹے بھی بیٹھ گئے افطار کے لیے تو ایک بار علی نے آواز دی حسن تم میرے اس پہلو میں آ جاؤ، پھر آواز دی حسین تم میرے پاس ادھر آ جاؤ۔
दोनों बेटे पहलू में आ गए और फिर एक कयामत का शोर उठा, और वो ये कि अली ने अपना हाथ हुसैन के गले में डालकर हुसैन का सर अपने सीने से लगा दिया, फिर अपने हाथ से एक कूजा पानी से भरा। अली का हाथ कांप रहा था, खून बहुत बह गया था, जख्मी थे, कांपते हाथ से पानी हुसैन के मुंह के पास लाए का करबला के प्यासे आखिरी बार अली के हाथ से पानी पी ले, आखिरी बार। बस लो तकरीर खत्म हुई, चंद जुमले रह गए। 19 की रात गुजरी, 20 का दिन, 21वीं शब करीब आई। ये रात अली ने बहुत मसरूफ गुजारी। पहले असहाब व अंसार से मिले, गुलामों से मिले, जो जो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जो भी आता अली कहते सलूनी, इससे पहले कि मैं तुम में न रहूं पूछ लो। उस वक्त भी अली से लोगों ने इल्मी सवाल किए और आपके जख्मी मौला ने हर सवाल का जवाब लिखवाया। जब सब जा चुके तो एक नहीफ सी आवाज रोने की आई का कौन रोता है? का कंबर दरवाजे पे सर मार मार के रो रहे, का मेरे चाहने वाले को बुला लो। कंबर लाए गए, का कंबर मेरे बाद मेरी मोहब्बत में तेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। कहा मुझे मंजूर है। का कंबर तुझसे कहा जाएगा अली को बुरा कहो, का सर कटा दूंगा, जबान कटा दूंगा, आका आपको बुरा नहीं कहूंगा। 70 बार मार कर जिलाया जाए, जलाकर खाक को हवा में उड़ाया जाए, फिर भी मोहब्बत में कमी नहीं आई। जा कंबर, मोहब्बत अली का पैगाम जमाने को सुना दे। रोता हुआ गुलाम अली से रुखसत हुआ आखिरी सलाम करके। अभी आधी रात नहीं हुई थी कि वसीयतें शुरू की। सबसे पहले हसन मुश्तबा को वसीयतें लिखाई, खाने काबा के बारे में, नमाज रोजे के बारे में, कुरान की हिफाजत के बारे में, तौहीद पर, रिसालत पर, इमामत पर, क़यामत पर। जब वसीयतें और खुतबा मुकम्मल करवा चुके तो तमाम बेटों को बुलाकर एक एक का हाथ हसन के हाथ में दिया कि ये तुम्हारा इमाम है, अब इसका इत्तिबा करना, इसकी तासी करना, मेरे बाद यही तुम्हारा इमाम है। हट गए बेटे भी तो एक चीख बुलंद हुई। का कौन रोता है? का मादर अब्बास उम्मुल बनीन ने चीख मारी है, का उसको मेरे पास बुलाओ। अजीब आलम था, बाल खुले हुए, आंख से आंसू बहते हुए। का उम्मुल बनीन अभी मैं जिंदा हूं, इस कदर चीख कर क्यों रोई? का इसलिए रोई कि सबके हाथ हसन के हाथ में दे दिए, मेरे अब्बास से क्या कोई खता हो गई? ठहरो ठहरो उम्मुल बनीन ठहरो, अब्बास को बुलाओ। एक पहलू में अब्बास को बिठाया, फिर हुसैन को आवाज दी, एक पहलू में हुसैन को बिठाया। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में देकर का अब्बास भाई नहीं आका समझना, अपने को गुलाम समझना, ये तुम्हारा आका है और तुम इनके अलमदार हो। उम्मुल बनीन अब्बास को मैंने हुसैन के हवाले किया। उसके बाद सन्नाटा सा छा गया, ऐसा लगता था जैसे घर में कोई है ही नहीं। खामोशी थी, जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा था बेटियों के दिल धड़क रहे थे, बेटे तशवीश में थे, इसलिए कूफे की फजा पे एक सन्नाटा सा था, अली के घर में भी एक सन्नाटा सा था। तकरीर के आखिरी जुमले, एक बार पर्दे को जुम्बिश हुई, अली की निगाह पर्दे की तरफ गई, कहा हाँ मैं समझ गया, ज़ैनब अब तुम आ जाओ, सब जा चुके हैं, आ जाओ।
پردے کو ہٹا کر بیٹی باہر آئی. کیا عالم تھا بیان میں نہیں کر سکتا. ہاں بس علی نے اتنا کہا زینب اپنے سر کو میرے سینے پہ رکھ دو, اپنے سر کو میرے سینے پہ رکھ دو. کہتی ہیں جناب فضا کہ اوپر سے چادر ڈال لی, لیکن سسکنے اور رونے کی آواز میں نے سنی. چادر ہٹی تو علی کا سینہ زینب کے آنسوؤں سے تر ہو گیا, لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی شہزادی سے پوچھتا کہ آپ کے بابا نے آخری وقت کیا باتیں کی. ہاں اس وقت پتا چلا جب شام میں بابو سات پر زینب بندھے ہاتھ سے پہنچی. سید سجاد کہتے ہیں چلتے چلتے پھوپھی اماں رک گئیں. میں نے کہا پھوپھی اماں آگے بڑھیے, اتنی تو ہمت سے آپ آئیں. کہ بیٹا اس بھرے دربار میں جس میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں, زینب اس بھرے دربار میں تنہا نہیں جائے گی. تم چھوٹے تھے جب بابا کا آخری وقت تھا تو سب سے آخر میں میرے کان میں کہا تھا زینب بھرے دربار میں جانا ہے. تو میں نے کہا تھا بابا زینب کیسے بھرے دربار میں جائے گی. تو بابا نے کہا تھا اس وقت نجف کا رخ کر کے مجھے آواز دینا. تو میں آواز دیتی ہوں. ایک بار زینب نے رخ کیا کہ بابا آؤ. زینب بھرے دربار میں یا علی مولا حیدر مولا.